बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 4 की उर्दू की बुक कर रहे हैं और इसका सबक नंबर जो है वो 7 है। सबक का नाम जो है वो है हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। सफ़ा नंबर जो है 39 के ऊपर ये सबक शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सोचें और बताएं। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि सोचें और बताएं मिली नगमा जो है वो किसे कहते हैं। तो जिस नगमे में मुल्क से मोहब्बत का इजहार किया जाए उसे मिली नगमा कहते हैं। आप किसी मशहूर मिली नगमे का कोई बोल सुनाएं। तो पाकिस्तान के जो हैं बहुत से मशहूर नगमे हैं, जो आपको पसंद हो वो आप सुनाएंगे। यहाँ नीचे पूछा गया आपसे कि क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है। सफ़ा नंबर 40 के ऊपर सबसे पहले हम जो है इसका जो है तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। जाँ, बाज, बुलबुल, शैदा, खौफ, दौलत, शौकत और जुल्म। यहाँ नीचे यहाँ पर हम इसको जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे और उसके साथ साथ इसकी हम तशरीह भी करेंगे। हम अपने वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं, चमन के शैदा हैं। तशरीह कि हम अपने जो वतन है, मुल्क है, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जिस तरह बुलबुल एक बाग़ से बहुत मोहब्बत करता है, बिल्कुल इसी तरह ही हम अपने मुल्क से जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये झंडा सब्ज़ हमारा है, मन भाता चाँद सितारा है। ये हमारा जो पाकिस्तानी परचम है वो सब्ज़ रंग का है, तो ये हमारा परचम है और ये हमें जो है वो इसके ऊपर जो चाँद वो हमें बहुत ही पसंद है। जाबाज़ों की औलाद हैं हम, अब गैरों से आज़ाद हैं हम। जाबाज़ों की यानी कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन्होंने अपनी जानें लुटा दी पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, तो उनकी हम औलाद हैं। हम उन्हीं की तरह जो है अगर मौका आए तो अपनी जान कुर्बान भी कर सकते हैं। और गैरों से आज़ाद हैं यानी कि हम अपने मुल्क में आज़ाद हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। बेखौफ यानी हमें किसी किस्म का कोई खौफ डर नहीं है, हम पाक हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं वो बच्चे हैं। ठहरे और बताएं हम अपने वतन के शैदा हैं से क्या मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ ये आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको बच्चे दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकाई लिबास पहने हुए हैं। तो ये हमारी जो है सकाफ़त को पेश करते हैं। जो कौम की असली दौलत हैं हम पाकिस्तान की शौकत हैं। हम जो कौम की जो असल दौलत है वो हम पाकिस्तान की शान और शौकत है। हम यानी कि बच्चे, आने वाली जो नस्ल है वो पाकिस्तान की शान और शौकत है। हम जुल्म मिटाने वाले हैं, मज़लूमों के रखवाले हैं। हम जुल्म को मिटाने वाले हैं और मज़लूमों जो जुल्म सहते हैं, जो उनकी रखवाली करने वाले हैं, उनका ख्याल रखने वाले हैं। हम बिगड़े काम संवारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे। जो हम मुल्क के हमारे बिगड़े कोई काम होंगे हम उनको संवारेंगे। कोई भी किसी किस्म का काम होंगे, मुश्किलें होंगी, हम उनको बेहतर करेंगे और अपने मुल्क का, मिल्लत का नाम जो है वो रोशन करेंगे पूरी दुनिया में, कि लोगों को पता हो कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क के लिए कितनी मेहनत करते हैं और अपने मुल्क को संवारने में कितना जोश व जज्बा है हमारे अंदर। बेखौफ हैं, पाक हैं, सच्चे हैं, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं। हम बेखौफ यानी कि न डर हैं, पाक हैं और बिल्कुल सच्चे हैं हम, क्योंकि हम जो हैं वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ लिबास में जो है वो बच्चियाँ नज़र आ रही होंगी। तो ये जो लिबास हैं ये इन इलाकों के लिहाज से इन्होंने पहने हुए दिखाए गए। ये हमारे इलाकाई सकाफ़त को पेश करता है। हमने सीखा, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाया, अब हम आज़ाद हैं। हम कौम का असल सरमाया हैं, हम अच्छे काम करके मुल्क व मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। ये तशरीह ख़त्म होगी। अब यहाँ पर नीचे हम जो है इसकी मश्क करेंगे। मश्क जो है सफ़ा नंबर 41 के ऊपर शुरू हो रही है। तो सबसे पहले इसमें हम अल्फाज मायने देखेंगे और फिर इनके जो हैं जुमले बनाएंगे। जुल्म का मतलब होता है सख्ती, नाइंसाफ़ी या बेरहमी। शैदा चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला। चर्चा शोहरत। शौकत रोब, दबदबा या शान।
جاں باز دلیر، جان پر کھیل جانے والا، من بھاتا دل پسند۔ اچھا، ان الفاظ کے اب جو جملے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ شیدا، ہم پاکستان کے شیدا ہیں۔ ظلم، جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ چرچا، ہر طرف سیاست دانوں کا چرچا ہے۔ شوکت، ہم سے پاکستان کی شوکت ہے۔ جاں باز، ہماری پاک فوج جاں باز ہے۔ من بھاتا، پاکستانی جھنڈے پر چاند ستارہ من بھاتا ہے۔ یہاں پر سوال نمبر جو 2 ہے وہ ہے کہ دیے ہوئے الفاظ میں سے خالی جگہ پر درست لفظ لگا کر مصرعے جو ہیں وہ مکمل کرنے ہیں۔ تو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں سنواریں، نام، غیروں، اولاد، پاکستان اور اصلی۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے ان کو، جاں بازوں کی اولاد ہیں ہم، اب غیروں سے آزاد ہیں ہم، جو قوم کی اصلی دولت ہیں، ہم پاکستان کی شوکت ہیں، ہم بگڑے کام سنواریں گے، ملت کا نام ابھاریں گے۔ یہاں پر نیچے سوال نمبر جو 3 دیا گیا ہے اس میں ہے کہ سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ پہلے بند میں پاکستانی بچوں کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بند میں پاکستانی بچوں کی اپنے وطن سے چاہت اور محبت بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اب غیروں سے آزاد ہیں ہم سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر جو 2 ہے اس کا جواب ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ہمیں ہندوؤں اور انگریزوں سے آزادی مل گئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نظم میں جھنڈے کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ سوال نمبر جو 3 ہے یہاں پر اس میں ہے جواب اس کا کہ پاکستانی جھنڈا ہمارے وطن کا جھنڈا ہے، یہ ہرے رنگ کا ہے، اس پر بنا چاند اور ستارہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قوم کی اصلی دولت کون ہے؟ سوال نمبر 4 کا جواب ہے کہ پاکستانی بچے جو ہیں وہ قوم کی اصلی دولت ہیں۔ سوال نمبر جو ہے وہ 5 ہے کہ آپ اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ سوال نمبر جو 5 ہے اس کا جواب ہے کہ ہم خوب پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنیں گے اور اپنے وطن کی خدمت کریں گے۔ یعنی اچھا، دیے ہوئے معمے کی مدد سے پہیلیاں بوجھے۔ یہ 2 پہیلیاں بوجھنی ہیں آپ نے۔ بن بلائے ڈاکٹر آئے، چوری چھپے انجیکشن لگائے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ہے مچھر۔ دوسرا ہے چہرے پر تم کرو دھیان، الٹا کرو تو بن جائے کان۔ تو یہ ہے ناک۔ اپنے جو ہے یہاں سے یہ دیکھیں، یہ ہے مچھر اور یہ ہے ناک۔ اس پیج پر آپ ان کو سرکل کر لیں گے۔ نیچے سوال نمبر جو وہ 6 ہے کہ علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو میں سے درست حرف لگا کر خالی جگہ جو ہے وہ پر کریں گے۔ تو اس طرح یہاں پر نے کو ہم استعمال کریں گے۔ استاد نے بچوں کو سبق پڑھایا، پودوں کو پانی دو، احمد نے بلی کو پکڑ لیا، امی نے کھیر بنائی، ننھے ہاتھی نے شیر کو سلام کیا۔ سوال نمبر 7 ہے کہ سامنے پودے کے پھولوں پر دیے ہوئے بے ترتیب ہندسوں کو ترتیب دیں اور ان کے سامنے ہندسوں کو لفظوں میں بھی لکھیں۔ یہاں پر یہ پھولوں کے اوپر جو ہے گنتی لکھی گئی ہے تو اس کو ہم یہاں لکھیں گے اور پھر لفظوں میں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60۔ سوال نمبر جو ہے وہ 8 ہے کہ نظم میں ایسے مصرعے تلاش کر کے لکھیں جن میں دیے ہوئے الفاظ کے مترادف ہوں۔ نڈر بے خوف ہیں، پاک ہیں، سچے ہیں۔ بلبل ہیں، چمن کے شیدا ہیں۔ مال جو قوم کی اصلی دولت ہیں۔ پرچم یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے۔ پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے بھی لکھنے ہیں۔ پڑھتے ہوئے بعض ایسے نئے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ ایسے الفاظ کے معنی ہم لغت میں تلاش کرتے ہیں۔ لغت میں الف سے یہ تک تمام الفاظ الفبائی ترتیب سے دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں حروف تہجی ترتیب سے یاد ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے لفظ مستحق کے معنی لغت میں تلاش کرنے ہوں تو سب سے پہلے ہم ہے میم ہم یعنی کہ میم کے نیچے
دیکھیں گے۔ لغت میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں پہلے وہ الفاظ اکٹھے کیے گئے ہیں جن میں میم کے بعد الف آتا ہے، جیسے ماپ، ماٹ، مالا وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں نہ صرف میم سے شروع ہونے والے الفاظ کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے بلکہ ترتیب میں ہر لفظ کے دوسرے حرف کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اس لیے مستحق کے معنی ڈھونڈنے کے لیے ہمیں میم کے بعد اس کا دوسرا حرف سین بھی دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر میم سے لفظ دیے گئے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں ہمارا میم اور سین ہے، تو یہاں پر ہمیں مستحق کا جو ہے وہ معنی ملے گا۔ نمبر 10 ہے کہ دیے ہوئے اشاروں کی مدد سے اپنے پیارے وطن پاکستان کے بارے میں 2 پیراگراف جو ہے وہ لکھیں گے۔ الفاظ یہاں ہمیں دیے ہیں قومی اور علاقائی زبانیں، 4 صوبے، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، گلگت، مشہور کھانے، اسلام آباد اور مقامی لباس۔ اس کا پیراگراف جو ہے وہ اس طرح سے لکھا ہے میں نے: پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، اس کے جو ہیں وہ 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، سرحد اور خیبر پختونخوا، اور ان صوبوں میں قومی اور علاقائی جو ہیں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی کہ پنجاب میں پنجابی، سندھ سندھی، بلوچستان بلوچی، خیبر پختونخوا پشتو۔ اس کے علاوہ مشہور شہروں میں لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد، گلگت شامل ہیں۔ ہر علاقے کا جو ہے لباس اپنا ایک منفرد لباس ہے اور منفرد زبان اور ثقافت ہے۔ اسلام آباد جو ہے وہ اپنی خوبصورتی اور فیصل مسجد کی وجہ سے کافی مشہور ہے، اور یہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ دارالحکومت بھی ہے۔ میرے ملک کے تمام لوگ جو ہیں اور صوبے وہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت ہیں۔ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں ان کے ہم مترادف کریں گے: اجنبی، غیر، احترام، عزت، آب، پانی، بنجر، پتھریلی، تلخی، کڑواہٹ، جبر، زبردستی، ذکر، تذکرہ کرنا، روب، دبدبہ، گونج، آواز، ندامت، شرمندگی۔ سوال نمبر 11 ہے کہ دی ہوئی فہرست پڑھیں اور سوالوں کے جو ہے وہ زبانی آپ نے جواب دینے ہیں۔ یہاں پر یہ آپ کو ایک نرخ نامہ دکھایا گیا ہے سبزی کا، جس میں ایک طرف سبزیاں لکھی گئی ہیں اور یہاں پر ان کی قیمت ہے۔ آلو جو ہے وہ 77 روپے کلو ہے، پیاز 65 روپے، ٹماٹر 150، لہسن 263 روپے، کریلے 52 روپے، پالک 30 روپے اور لیمو جو ہے وہ 72 روپے کلو ہے۔ اب یہاں پر ہم سے 3 سوال کیے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمت کس چیز کی ہے، تو سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ آپ دیکھیں گے لہسن کی ہے۔ سب سے سستی چیز کون سی ہے، تو سب سے سستی چیز اگر دیکھا جائے تو پالک ہے۔ اور آلو کی قیمت کیا ہے، تو آلو جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے اوپر 77 روپے کلو ہے۔ ہمارا آج کا سبق تھا پاکستانی بچے۔ آپ نے نئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا ہے۔